الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ بخار ہو جاتا ہے تو تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کتنا بخار ہے، آیا کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کس حد تک آگے بڑھ گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قلنا لیمن یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے خیر خواہی۔ اب گویا ہمارے پاس ایک پیمانہ آ گیا اپنے آپ کو ناپنے کا اور اپنے اندر جائزہ لینے کا کہ ہمارے اندر کس قدر دین ہے۔ جس میں جتنا زیادہ دین ہوگا اس کے اندر اتنی ہی زیادہ خیر خواہی ہوگی۔ آج ہماری خیر خواہی اپنی اولاد کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے، اپنے دوستوں کے لیے ہے۔ بس یہی ہماری خیر خواہی کا پیمانہ ہے۔ اس سے آگے ہماری خیر خواہی رک جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس میں دین ہے، اس کی خیر خواہی صرف اپنی ذات کے ارد گرد نہیں گھومے گی۔ اس کی خیر خواہی صرف اپنے گھر یا اپنے قرابتدار یا اپنے دوستوں کے ارد گرد نہیں گھومے گی، بلکہ اس کی خیر خواہی تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی، تمام انسانوں کے لیے ہوگی، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی اس کے دل میں خیر خواہی ہوگی۔ جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے دل میں خیر خواہی ہر ایک کے لیے ہوگی۔ کافر کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی، مسلمان کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی، جانوروں تک کے لیے خیر خواہی ہوگی۔ گویا جس کے اندر یہ موجود ہے وہ صحیح معنوں میں دیندار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان ان کو اس طرح سے پیس کر رکھ دیں جیسے چکی کے پاٹ میں دانا پیس دیا جاتا ہے۔ اگر کہیں گے تو آسمانوں سے نیچے پٹک دیں گے، ان کا نشان ختم ہو جائے گا۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ النبی اولیٰ بالمؤمنین۔ آپ کی خیر خواہی آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے، اگر یہ مجھے نہیں پہچانے، مجھ پر ایمان نہیں لائے، میری قدر نہیں کی، تو ممکن ہے، عین ممکن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے نیک لوگ پیدا کر۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی خیر خواہی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کا بیڑ ختم ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ میرا
یہ طریقہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. صرف میری زندگی کے ایک جز کو اگر آپ پکڑ لو گے تو نہیں، پوری زندگی کو پیش نظر رکھو، پوری زندگی کو پیش نظر. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک صحابہ جو کسی ضرورت سے آئے، کوئی اپنی حاجت لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت بیان کی. آپ نے ان کی بات کو سن لیا. سننے کے بعد جو صحابہ کرام مجلس میں تشریف فرما تھے، ان سے فرمایا کہ دیکھو، اس نے ہمارے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت بیان کی ہے، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے، لیکن آپ کیوں محروم رہیں؟ آپ اس کی مجھ سے سفارش کر دیں. قربان کر، کیا خیر خواہی، ہر پہلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہر پہلو. فرمایا آپ اس کی سفارش کر دیں. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. آپ کو نیکی کے کام میں سفارش کرنے پر، اچھے کام پر سفارش کرنے پر آپ کو تو ثواب مل جائے گا. باقی اس کا معاملہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے ہو جائے گا. آپ کو محروم رہیں. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیر خواہی. آپ حج کے موقع پر ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج پر خاموش ہو، ہر سال حج پر خاموش ہو؟ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، ایک ہی مرتبہ زندگی. اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو کیا میری امت کا ہر آدمی اس کی استطاعت رکھتا تھا کہ ہر سال حج کرے؟ تمہارے سوال نے تو امت کو پھنسا دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیر خواہ، اور یہی جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا. ظاہر سی بات ہے، درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، استاد کی پہچان شاگرد سے ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں تو صحابہ کرام کیا ہوں گے؟ اللہ نے بنو نذیر کے اموال دیے. جب بنو نذیر کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انصار کو بلایا، جو بڑے حضرات تھے ان کو بلایا اور فرمایا کہ سارے انصار کو بلا لو. سب انصار جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سب کو بلا کر ایک بات ارشاد کر. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، مہاجرین ہجرت کر کے آئے، آپ نے انہیں ٹھکانہ دیا، اپنے پاس رکھا، ان کے خورد و نوش کا انتظام کیا. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ کی بہت بڑی نیکی ہے. اس پر اللہ کے ہاں سے آپ کے لیے بڑا اجر ہے. اب اللہ تعالی نے فتوحات دے دی تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں تو یہ جو اموال آئے ہیں بنو نذیر کے، یہ اموال ہم آپ میں اور مہاجرین میں دونوں میں تقسیم کر دیں، زمینیں جائیداد دونوں میں تقسیم کر دیں، اور وہ تمہارے ساتھ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے رہتے تھے.
اور ایک شکل یہ ہے کہ یہ غنیمت کی جو زمینیں ہیں، اموال ہیں، یہ مہاجرین کو دے دیے جائیں اور وہ خود کفیل ہو جائیں اور آپ پر سے ان کا بوجھ ہٹ جائے، آپ پر سے ان کا بوجھ ہٹ جائے اور وہ الگ اپنا رہیں اور اپنا کھائیں کمائیں، ایسا کر لیں۔ اللہ اکبر۔ دو صحابی جو ان کے بڑے تھے، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے اموال، زمینیں، یہ مہاجرین کو دیں، ہمیں اس میں سے ایک پائی نہیں چاہیے، اور یہ ہمارے ساتھ بدستور ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ یہ امتحان تھا، یہ امتحان، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ امتحان تھا، یہ پرکھ تھی، پہچان تھی کہ ان کے دل میں مال و دولت کی کیا محبت ہے، کیا چاہت ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سارے کے سارے انصار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ان حضرات نے، یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمارے دل کی ترجمانی کر دی ہے، انہوں نے ہمارے دل کی ترجمانی کی ہے، بالکل انہوں نے صحیح کہا۔ ہم سب کے سب اس بات پر بخوشی 100% تیار ہیں کہ ساری کے سارے غنائم، ساری کی ساری زمینیں، اناج، پھل، سب مہاجرین کو دے دیا جائے، اور دینے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے گھروں میں رہیں گے، ہماری زراعت سے ان کی امداد ہوگی، ان کی معاونت ہوگی یا رسول اللہ۔ یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے پہچان، یہ ہے وہ ناپنے کا پیمانہ کہ کیا دین ہے، کتنا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، غالباً فاطمہ بنت قیس نام۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے ولی ہیں، آپ کو یہ حق تھا کہ آپ از خود کسی خاتون کا کسی سے نکاح پڑھا دیں، آپ ولی تھے، ایمان والوں کے ولی۔ وہ حضور کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 لوگوں کا پیغام نکاح آیا ہے، یعنی 2 لوگوں نے پیغام نکاح بھیجے، ایک غالباً ابو جہم تھے اور ایک معاویہ تھے، کہ یا رسول اللہ میں ان میں سے کس کے پیغام نکاح کو قبول کروں؟ اللہ کو اکبر۔ آپ نے فرمایا سنو، ایک کا نام لے کے کہا، فرمایا اس کا تو ڈنڈا ہی عورتوں سے نہیں ہٹتا، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ وہ عورتوں کے معاملے میں سخت ہے، ایسے سخت مزاج کے ساتھ کیسی زندگی گزارو گی، یہ اشارہ کر دیا۔ اور جو دوسرے ہیں اس کے پاس تو روپیہ پیسے ہی کچھ نہیں، صرف اعمال سے تو نہیں کھاؤ گے پیو گے پیٹ بھرو گے، کھانے پینے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، مزے کرو۔ انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس منشا اور خواہش پر، آپ کے اس مشورے پر حضرت اسامہ بن زید سے نکاح کیا. پوری زندگی قابل رشک گزری، پوری زندگی قابل رشک گزری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے لیے بھی خیر خواہی دکھائی، ہمدردی. جیسے اپنی اولاد کے لیے انسان سوچتے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، اور حضور کو بڑا پیار تھا ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے، بالکل اولاد کی طرح محبت. اور یہ بھی حضور سے بڑی محبت کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی غزوے میں بھیجتے، سفر میں بھیجتے، اگر یہ اس میں ہوتے تو امیر انہیں بناتے، سپہ سالار انہیں بناتے، ان کی موجودگی میں کسی اور کو نہیں. اللہ نے آیتیں اتار دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل درجے کی نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز جو بہت پیاری ہے وہ خرچ نہ کر دو. اب یہ چونکہ مجاہد تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، اور مجاہد جو ہوتے ہیں اسے آلہ جہاد سے محبت ہوتی ہے، گھوڑے سے محبت، تلوار سے محبت، نیزے سے محبت، انہی چیزوں سے محبت. تو ایک گھوڑا بہت نسلی تھا، بڑا نسلی گھوڑا، بڑی اس پال کے رکھا ہوا تھا. اور یہ بہترین، جہاد میں جتنی اچھی سواری ہوگی اتنا ہی اچھا جہاد ہوگا. تو یہ گھوڑا بہت زبردست. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی وہ اس سواری سے بڑی، جیسے بعض سواریاں ہوتی ہیں نا کہ آدمی بڑا ان کا خیال رکھتے ہیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سواری حضور کے پاس لائے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ آیتیں اتار دی ہیں اور مجھے اس وقت سب سے محبوب چیز تو میری یہ ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. آپ کو تھما کر کے چلے گئے. اب وہ چلے گئے، ابھی وہ گھر نہیں پہنچے، راستے میں کہیں ادھر ادھر سامان وامان لینا ہوگا، کوئی سودا سلف لینا ہوگا. تو ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید وہ آ گئے. آپ نے وہ گھوڑا ان کو دے دیا، فرمایا یہ لو گھوڑا، یہ گھوڑا لو. اب یہ گھوڑا لے کر صاحبزادے اپنے گھر میں آ گئے. حضرت زید بن حارثہ جب گھر پہنچے تو دیکھا گھوڑا مجھ سے پہلے پہنچ گیا. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا اور واپس میرے ہی گھر میں آ گیا. حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، جہاد کے لیے دیا تھا، اور آپ نے میرے گھر میں واپس لوٹا دیا. آپ نے فرمایا اگر میں کسی اور کو دیتا تو 1 گنا اجر و ثواب ملتا، میں نے تیرے بیٹے کو دے دیا، دوہرا اجر و ثواب ملتا، دوہرا اجر و ثواب. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی تھی. جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے جب چلے پہ جاتے ہیں تو آخری بات سننے سے پہلے ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے گھر پہنچیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، سواری بھگائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی
दौड़ाया, वो थक गई, जब थकी तो रुक गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए, देखा गाड़ी बंद, सवारी रुकी हुई है। आपने फरमाया जाबिर सुनाओ क्या हुआ। या रसूलल्लाह, अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया, अटक गई, रुक गई, चल नहीं रही। आपने फरमाया ठीक है। आप पीछे हुए और उस सवारी को हल्की सी यूं चपत लगाई। चपत क्या लगाई? करंट भर दिया, करंट भर दिया। अल्लाह अकबर। ये नबूवत का करंट सहाबा ही जानते हैं, ये नबूवत का करंट सहाबा ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ऊंटनी पर सवार हुए तो मरियल ऊंटनी थी, सबसे आगे निकल गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ, सवारी बदल ली, कोई अच्छी पार्टी मिल गई, कोई अच्छा बच्चा मिल गया, उन्होंने पहले ही रकम दे दी, सवारी बदल ली। कहा नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। ये सब कुछ जो देख रही हो ये सवार की बरकत है। तो आपने चपत लगाई, ये ऊंटनी तो हवा से बातें करने लगी। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के तो मजे आ गए। अब हुजूर भी साथ साथ जा रहे हैं, बातें हो रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान थे, ये यंग थे, इनसे शादी की बातें करने लगे। अब नौजवान जब कम उम्र होता है तो उसे सबसे महबूब मशगला जो है वो शादी की बातें करना होता है। अगर कोई नौजवानों से बातें करे, भाई तुम्हारी शादी कब होनी है, तुम्हारी मंगनी कब होनी है, ऐसा कब होना है, उनको बड़ा मजा आता है। और यही वजह है कि जो मौलवी शादी की बातें करता है तो नौजवान वहां जमा होते हैं कि भाई हमारा जो दिलचस्प जो है उन्वान है तो वो चल रहे। बड़े बूढ़े जो होते हैं वो वहां पीछे दुबक के बैठे होते हैं, अब हमारी तो दिलचस्पी रही नहीं। तो खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप इनके बराबर बराबर चल रहे थे और शादी की बातें कर रहे थे। शादी की बातों में आपने इनसे ये पूछ लिया कि जाबिर निकाह कर लिया? जी या रसूल। फरमाया से ये बताओ किसी बेवा से की है या कंवारी लड़की से की? चूंकि ये यंग थे, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने बेवा से की है। तो आपने फरमाया कि भाई तुम तो अभी यंग थे, तो आपने बेवा से क्यों की, कंवारी से करते? तो इन्होंने आगे से कहा कि या रसूलुल्लाह बात तो ठीक है, लेकिन मेरे अब्बा जान ओहद में शहीद हो गए, मेरी 9 बहनें हैं, 9 बहनें हैं और कम उम्र हैं, तो मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसी खातून से निकाह करूं जो समझदार हो, दाना हो, वो इन मेरी बहनों को वालदा का प्यार और वालदा की सरपरस्ती दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दानाई पर खुश हुए। इस तरह से बातें होती रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया चलते चलते जाबिर सुनाओ भाई तुम्हारी अब सवारी का क्या हाल है, यानी चल रही है? कहने या रसूलल्लाह हदीस के अल्फाज हैं। हजरत जाबिर फरमाने लगे या रसूलल्लाह मेरी सवारी को आपकी बरकत पहुंच गई, आपकी बरकत पहुंच गई या रसूलल्लाह। आपने ये जो दस्ते मुबारक ये लगाए हैं, ये दस्ते मुबारक क्या लगाया आपने, तो करंट भर दिया, इसमें बरकत आ गई, ऐसी बरकत आ गई कि अब ये हवा में उड़ने लगी। आपने फरमाया चलो अच्छा आप हमें ही भेज दो, ये सवारी भेज दो। हजरत जाबिर फरमाते हैं मुझे शर्म आई, मना करते हो। मैंने कहा ठीक है यार, तो मैं आपको भेजता हूं, मैं आपको सवारी भेज, लेकिन मेरी शर्त है ऐसा ना हो कि अभी आप कहें कि ये सवारी से नीचे उतरो, ये तो मैंने खरीद ली, मदीने तक मैं इस पर सवार होके जाऊंगा, मदीने में आपके हवाले कर दो। आपने फरमाया हमें मंजूर है। अब जब मदीना पहुंचे, आप मस्जिद में तशरीफ रखे बैठे, तो हजरत जाबिर सवारी लेकर आ गए। या रसूलुल्लाह ये आपकी ऊंटनी। आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला से फरमाया बिलाल इन्हें इतने दिरहम दे दो और ज्यादा ही देना, कम ना देना। हजरत जाबिर कहते हैं
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اونٹنی کے پیسے دیے اور بڑھا کر کے دیے، اور میں بڑا خوش۔ کہنے لگے جب میں جانے لگا تو حضور نے آواز دی، جابر آؤ۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ اونٹنی بھی لے جاؤ، یہ اونٹنی آپ کے لیے ہدیہ ہو گئی، یہ اونٹنی آپ کے لیے ہدیہ ہو گئی، پیسے بھی لے لو اور اونٹنی بھی لے لو۔ یہ حضور کی محبت تھی، یہ حضور کی خیر خواہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جس مسلمان میں جتنا زیادہ دین ہوگا، ایمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول دل میں اترے ہوئے ہوں گے، اس انسان کے دل میں مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ وہ اپنی ذات کے لیے تکلیف برداشت کر لے گا، لیکن دوسرے کے لیے تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ خود بھوکا رہ لے گا لیکن دوسروں کو کھلائے گا۔ اپنے پاس کپڑا نہیں ہوگا، کم ہوگا، گزارا کر لے گا، لیکن دوسرے کو پہنائے گا۔ فرمایا کہ یہ دین کو پہچاننے اور پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ جب دین اندر میں آیا ہوگا پھر ہر انسان دوسرے کے لیے بچ جائے گا۔ ہر انسان یہ کہے گا کہ پہلے اس کی حاجت پوری ہو جائے، پھر انسان اپنے لیے نہیں جیے گا، اپنے لیے نہیں مرے گا، پھر اس کا جینا اور اس کا مرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور عوام الناس کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔